یہ کفر کی طاقتوں کی طرف سے بات آئی ہے کہ جدھر لگا لگا رہن دیو. اس امت کی شان یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو، اس لیے نہیں کہ تمہاری سوچ یہ ہے کہ جتھے کو لگا لگا رہن دیو. نہیں، تعمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. یہ نہیں سوچتے یہ ادھر کھڑا ہے جتھے لگا لگا رہن دیو، نا. تعمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو. اس لیے یہ امت شان والی ہے. تو اس لیے یہ وسوسہ بالکل ذہن سے نکالے. میں آہستہ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ اکبر. کہ اعمال کی قبولیت عقیدے پر ہے. اگر میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں، بڑی سادہ سا سوال ہے جو عام، جسے پنجابی میں پینڈو بندہ بھی کہتے ہیں، سمجھ آ جائے گی. شیطان کو مار عمل کی وجہ سے پڑی تھی یا عقیدے کی وجہ سے؟ سوچ کے جواب دینا ہے. میرا دل ہوتا ہے ایک بات اندر رس جائے، بس جائے اور اندر چلی جائے. شیطان کو مار حضور عقیدے سے پڑی تھی، عمل کی وجہ سے نہیں پڑی تھی. عمل تو علامہ صاحب سے، شاہ صاحب سے پوچھے کہ کتنا تھا، کتنے 100 سال کے سجدے تھے، کتنی عبادات پھاڑو جیسی تھی، لیکن مار پڑ گئی نظریے کی وجہ سے. امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف لکھی ہے. امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس حدیث شریف کو لکھا ہے. یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں کیونکہ نوجوان نسل بھی کافی بیٹھی ہے اور ماشاءاللہ بڑی جاندار سنی کانفرنس ہے. تو اس لیے میں یہ سبقاً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تقریر کی صورت میں نہیں، تدریس کی صورت میں. امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ یہ قبر کے جو 3 سوالات ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال. اور امام بخاری نے بلکہ پہلے تو یہی لکھا ہے کہ ایک سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ پھر بس صرف سرکار کے متعلق سوال ہوگا کہ بتا اس سونی ہستی کے بارے میں تیرا کیا نظریہ تھا، کیا کہتا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. یہاں پر علماء موجود ہیں، حدیثیں پڑھیں. یہ نہیں کہ کیا کہتا ہے، یہ لفظ نہیں، نہ کیا کہتا تھا، نظریہ تیرا کیا تھا، سوچ کیا تھی. قبر میں آ سکتے ہیں، حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، انہیں پتہ چل سکتا ہے. یہ سوال ہے قبر میں. یہ نہیں ہوگا کہ اب پہچان کے یہ کون ہے. حضور کے نظریے کے حوالہ سے، سرکار کے متعلق جو نظریہ تھا اس حوالہ سے ہوگا، اور پھر پہچان کا بھی یہ سلسلہ ہوگا. تو اب امام بخاری نے تو ایک سوال، پھر آگے جا کے 3 سوالوں کا ذکر بھی امام کرتے ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی کیا ہے کہ اس کے بعد یا تخت ہے یا تختہ ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. ان سوالوں کے بعد یا قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا جہنم کے باغوں میں، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. 3 سوالوں کے بعد باقی نماز کا سوال آگے ہے، اعمال کا ثواب آگے ہے، یہ جتنے سوالات ہیں وہ سارے کے سارے آگے ہیں. صرف 3 سوالات پر یا جنت کا ٹکٹ یا دوزخ کا بلارا، کھڑکی کھل جائے گی 3 سوالات پر. اور پھر آخری سوال سرکار کے متعلق ہے. اب رب کے متعلق سوال ہے، دین کے متعلق سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہے. میں آہستہ سے آپ سے سمجھاتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، ان 3 سوالات میں کہیں عمل کا ذکر ہے؟ یہ ان جراثیم پر میں سپرے کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں چھوڑو عمل کی بات کرو، عقیدے کو چھوڑو. بھئی یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت عمل کی ترغیب کے داعی نہیں، عمل کی دعوت نہیں دیتے. آپ ہمارے خطبات اٹھا کے دیکھیں، بالخصوص ہماری جو تربیت کا انداز ہے، ہم تو نماز کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. ہمارا اینڈ ہی عمل پہ ہے.
لیکن ہم جڑ سے شروع ہو کر تنے پہ جاتے ہیں. سنی اوپر سے نہیں شروع ہوتا کہ تنے پکڑ لو پھل پکڑ لو. جڑ کو دمک لگی ہے تو لگے رہنے دو, جڑ خالی ہے تو خالی ہونے دو. نہیں, پہلے جڑ ہے, پھر تنا ہے, پھر آگے شاخیں. جڑ کے بغیر بھی آپ نے کوئی درخت زندہ دیکھا ہے؟ کوئی پھل دیکھے ہیں کہ جس کی جڑ ہی کوئی نہ ہو؟ جی غور کرو, تینوں سوالات میں کہیں عمل کا ذکر نہیں. تینوں سوالات میں من ربوں کا, ما دینوں کا, سرکار کے بارے میں جو سوال ہے, تینوں سوالات میں عقیدے کا ذکر ہے. کیا کہتا ہے, کیا دین ہے, رب کے متعلق کیا نظریہ ہے, رسول اللہ کے متعلق تیری کیا سوچ ہے. تینوں سوالات عقیدے کے ہیں. آج دل کی تختی پر سنی کانفرنس سے یہ سبق لے کے جاؤ اور اپنی نسلوں تک یہ منتقل کرو کہ بیڑا اس کا پار ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. اور دیکھیں, میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, بالکل میں شروع میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نسب کا تعلق نسب کی نہیں. شاہ صاحب بیٹھے ہیں نا, خدا کی قسم یہ کوئی ہم سے اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے خوش ہیں. یہ شاہ صاحب کے آنے, اس کے دو سیدزادے آئے ہیں تو ہم کتنے خوش ہیں. محفل میں بھی سیدزادے ہوں گے, ہم کتنے خوش ہیں سیدزادوں کے آنے سے. لیکن بات غور سے سنیں, میں نظریے پر عقیدے پہ بات کر رہا ہوں کہ نسب اور نسبت فائدہ دیتی ہے, یہ مشروط ہے, یہ ہے عقیدے کے ساتھ. نسب کی اہمیت ہے عقیدے اور ایمان کے ساتھ. خون بہت وزنی ہے لیکن مومن ہو تو, نسل رسول میں بندہ ہو عرشوں سے اونچا ہے. نسل رسول میں بندہ ہو امت کے سر پر ہے, لیکن شرط ہے صحیح العقیدہ ہو. یہ نسبت کا فیضان ایمان کے ساتھ مشروط ہے. اور اگر اجازت ہو تو میں قرآن شریف کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ 1400 سال کے بعد شاہ صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں, اور یہ بات میں کھلی طور پر عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کو وہم و گمان نہ ہو. نبی پاک کی اہل بیت کا گستاخ کتے سے بدتر ہے, خنزیر سے بدتر ہے, جانور سب سے پلید خنزیر ہے, اس سے بدتر ہے میرے نبی کی آل کا منکر, میرے نبی کی آل کا گستاخ, خون رسول کا جو غدار ہے وہ کتوں سے بدتر ہے. اور وہی فتویٰ میرے جناب صدیق اکبر کے منکر کے لیے ہے. صحابہ کے منکر کے لیے بھی وہی فتویٰ ہے, کوئی گنجائش نہیں. سنو, بات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے لیکن میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں, لیکن میں ایک بنیادی طور پر ایک آسانی سے آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آ جائے. علماء تو ماشاءاللہ یہ لوگ تو حوصلہ افزائی کے لیے آتے ہیں نا, ان کو سمجھانا مقصود نہیں, تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے. اب غور کریں, نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ذات گرامی نے فرمایا کشتی بناؤ اور پھر